اسی مناسبت سے خرچ کرنے کی تاکیدات اور مال کے دو بڑے ذرائع زراعت اور تجارت کا بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کر لو ان صاف اور حلال مال میں سے جو تم نے کمایا۔ دیکھو یہ تجارت ہے، اس کو پہلے ذکر کیا ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں تجارت افضل ہے زراعت سے۔ امام محمد نے کتاب لکھی ہے، آئی سوال کیا نام ہے؟ المستطاع فی رزق المستطاع، الاقتصاد فی الرزق المستطاع، کہ حلال رزق کمانے کا کیا طریقہ ہوگا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور وہ جو ہم اگاتے ہیں تمہارے لیے زمین سے، زراعت۔ کسبتم تجارت اور یہ زراعت۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، نیت نہ کرنا ناپاک دینے کی، مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جس میں سے خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں ہے تم لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر آنکھیں بند کر کے، وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ پہلے فرمایا من طیبات، تو پھر فرمایا خبیث مال کا ہی خرچ نہ کرنا اللہ کے نام پر۔ فقہا کہتے ہیں اگر کہیں سے حرام مال آیا، ناجائز اور خبیث مال آ گیا، تو اس کا ازالہ واجب ہے۔ ازالہ اس کو کہتے ہیں بغیر نیت ثواب کے فقیر مسکین کو دے دیا جائے، مضطر پریشان حال طالب علموں کو دے دیا جائے۔ محدث بنوری نے معارف السنن میں تفصیل سے لکھا ہے، مال حرام پر نیت ثواب ناجائز ہے۔ فتاوی شام میں بزازیہ کے حوالے سے ہے، لو نوا بہ قربتاً کفرا ولو دعا لہ فقیر او شکر کفرا، ثواب کی نیت کر لی تو دینے والا کافر، شکریہ اور دعا کر لی فقیر نے، جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ بچنا دونوں پر، خبیث اور حرام وہ تو شرعاً مال نہیں ہے، گوبر اور پیشاب ہے، پاخانہ ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بے احتیاطی سے مدرسوں میں لگایا ہے، آج ان کے مدرسے خطرے میں، اللہ معاف کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس غلطی سے آپ نے بینک کے ذریعے پیسہ منگوایا، اس میں رکاوٹ ہو گئی، بینک کا قانون ہے فیصدی کے اعتبار سے سود لگ گیا، کیا یہ سود چھوڑ دے؟ پہلے یہ فتویٰ تھا، مولانا مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم ہند نے لکھا ہے کہ نہ چھوڑے، لے، کیونکہ چھوڑنے کی صورت میں وہ اور فرقوں کو تقویت دیتے ہیں۔ آپ کے مال سے لے لے ان سے، یا تو اس پر مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دے، پھینکے۔ اس زمانے کے مفتی صاحبان ذرا اور ایمان کے ہو گئے، وہ کہتے ہیں نہیں، لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، جن کو نان شبینہ ضروریات زندگی میسر نہیں ہے، بغیر نیت ثواب کے ان کو دے دیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مسجد اور مدرسے کے طہارت خانے وغیرہ اس سے بن سکتے ہیں، اس حادث کو اس میں بھی شرع صدر نہیں، کیونکہ ہماری فقہ میں لکھا ہے کہ سڑا ہوا دودھ پھٹا ہوا یا سڑا ہوا سالن اور گوشت بلی کتے کو ڈالنا جرم ہے۔ یہ بھی تمتع ہے، استمتاع کی قسم ہے، ڈال دے آپ کو خود آ کے کھائے، آپ نہ پیش کریں اس میں۔ التعریض هو الانتفاع، کتنی خطرناک بات ہے، اور لوگ کتنے دلیر ہو گئے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے کہ زیادہ خرچ نہ کرنا، ویامرکم بالفحشاء، اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی پر خرچ کرنے کا۔ فلم، ڈرامے کیا شوق و ذوق سے ہوتے ہیں، دین پر خرچ کرنا بھی جشن آزادی کی خوشی میں کوئی دکھا دے مجھے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ وعدے کرتے ہیں تم سے خرچ کرنے کے بدلے میں بخشش کرنے کا اور دینے کا۔ فضل مانا اور دینا، سبحان اللہ۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علوم والے ہے، اس کے ہاں کچھ کمی نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ یہاں خرچ کرنا ہے، بخل نہیں کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، جس کے لیے ایک فقہ چاہیے، تبحر چاہیے، عمق چاہیے، وہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء،
دیتا ہے علم و دانش جس کو چاہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ یہاں حکمت سے مراد فقہ ہے۔ روح المعانی نے بھی فقہ کا ذکر کیا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت و دانش جس کو چاہے، ومن یؤت الحکمہ، اور جس کو دی گئی حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، بس اس کو دی گئی بھلائی بہت، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں مگر عقل والے۔ ایک نقطہ یاد رکھو کہ اس حکمت سے مراد فقہ ہی ہے اور کوئی چیز نہیں، اور اس حکمت سے مراد فقہ دین ہے، فقہ القرآن والسنہ، فقہ الفقی والمجتہد مراد۔ نقطہ یاد رکھو، جب قرآن کریم میں علم دین کا ذکر ہو تو یہ ضرور ہوگا وما یذکر الا اولو الالباب، قل هل يستوي الذین والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب۔ ھذا بلاغ للناس، یہ علماء پہنچائے تو وہ بات کر سکتے ہیں، وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ سے یہ منحصر ہو گیا صرف اور صرف فقہ۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ فقی بناتا ہے مجتہد جس کو چاہے، اور جس کو حکمت و اجتہاد کی صلاحیت دی گئی اسے سب کچھ دے دیا گیا۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، والانبیاء لا يورثوا درہما ولا دینارا بل ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اب خرچ کرنے کے مرتبے ہیں، فائدے ہیں، خرچ کرنے والوں کے دل کو نرم کرنے کی ترغیبات ہے، 3-4 قسمیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، وہ جو خرچ کرتے ہو کوئی بھی خرچہ ہو، یعنی صغیرۃ او کبیرۃ، حاضر ان عاجل او آجل، او نظرتم من نظر، یا نظر مانو کوئی سی نظر، فإن اللہ یعلم، پس اللہ اس کو جانتے ہیں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا، اور ظالم بمانے مشرک اور بے انصاف کے، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم کھل کر دینے لگو خیرات، فنعما ہی، کیا خوب ہے، اوروں کو ترغیب ہو جائے گی۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپا کے دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو بھی حاجت مندوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ 2 مسئلے بیان ہو گئے، خرچ کرنا عام طریقہ بھی ہے اور نظر بھی۔ ان النذر لا يؤخر ولا يقدر ولكن اللہ یخرج به من البخیل شیئا، بخاری ابن عمر کی روایت۔ خیرات کرنے، صدقے دینے، دینی مدرسوں، دین کے تعاون کرنے کا، یا تو سب کے سامنے تاکہ اوروں کو ترغیب ہو جائے کہ بھئی ہم کو یہ کرنا چاہیے، اور بعض اوقات مستحق کو دے رہے، سب کو پتا ہے کہ یہاں پر یہ خرچے ہو رہے، ضرورت ہے، بے شک آپ آہستہ چھپا کر دے تاکہ اوروں کو پتہ ہی نہ چلے، ریا سے بچے۔ جس وقت ترغیب مقصود ہے وہ علیحدہ مرحلہ ہے، اور جس وقت ریا سے بچنا یہ دائمی مسئلہ ہے۔ لیس علیک ھداھم، پیغمبر آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ توفیق خیرات کرنے کی مراد توفیق ہے سنت طریقے سے خرچ کرنے کی۔ وما تنفقوا من خیر، جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، فلانفسکم، اس کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ وما تنفقون، اور تم نہیں خرچ کرتے ہو، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر رضا الہی کے لیے، یہ کم بات ہے۔ وما تنفقوا من خیر،
اور جو تم خرچ کرو گے بھلے میں سے مال میں سے یوفی الیکم، تم کو پورا پورا اس کا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہارا اجر کم نہیں کیا جائے گا۔ ضرورت ہے کہ فقراء اور مستحقین کی کچھ نشاندہی ہو جاتی، چنانچہ آگے مستحقین اور فقہاء کی نشاندہی فرمائی۔